اللہ پاک نے قرآن حکیم سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، میرے بندے پوچھیں انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، اے محبوب آپ انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی، صدا دینے والے کی، ندا کرنے والے کی آواز کو، پکار کو، سوال کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک جگہ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مانگو، دعا کرو۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور خوف و خستگی سے، میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام، اور غافلوں میں نہ ہو جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا کو عبادت کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی اور شے مقبول اور عزت والی اور مکرم نہیں ہے، یعنی دعا اللہ کے نزدیک بڑی ہی عزت والی اور مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، عند الشدائد والکرب، مشکل کے وقت، آزمائش کے وقت، پریشانی میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشی کے دنوں میں، راحت کے دنوں میں وہ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرے۔ آج ہم دیکھنے میں، آپ نماز جمعہ کے اجتماعات میں دیکھیں، پنجگانہ نمازوں کے اجتماعات میں آپ دیکھیں، کوئی محافل، کوئی مجلس ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں تو لوگ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس سے بھی بھاگتے ہیں، اور انفرادی طور پہ بھی وہ ہاتھ اٹھائے اور ایسے فوراً ہی الٹے کر دیے اور چل دیے، حالانکہ دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ میں احادیث ابھی بیان بھی کی، 2-3 آگے بھی بیان کروں گا کہ دعا اللہ کے نزدیک بڑی ہی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، بڑی فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔
اب کوئی پھل لے لیں، اخروٹ لے لیں مثال کے طور پہ، بادام لے لیں، تو چھلکا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل چیز تو اس کا مغز ہے۔ تو انسان چھلکے کو رکھ لے لیکن اس کے مغز کو چھوڑ دے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے عبادت کر لی ہے، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، یہ دعاؤں کے مقبولیت کے لمحات ہیں، یہ جو میں ابھی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں مانگی جائیں اللہ اسے قبول فرماتا ہے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے وہ مقبولیت کا وقت ہے، دعائیں مانگیں، لیکن ہم دعا اذان اور اقامت کے درمیان کے اندر ہم مختلف قسم کی سیاسی ابحاث کے اندر مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی باتوں کے اندر ایک دوسرے کو طنز و مذاق کرنے میں اور لڑائی جھگڑے کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ تو عبادت کا وقت ایسا ہے کہ فرمایا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعاؤں میں سے جلدی اور تیز ترین قبول ہونے والی دعا وہ ہے من دعوت غائب لغائب، ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ جو مسلمان بہن بھائی موجود نہیں اور اس کی غیر موجودگی میں مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام اور دین ہونے کے ناطے وہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مانگی ہوئی دعا کو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین آدمیوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ میں آخر میں حدیث عرض کروں گا کہ یہ دیر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ دعا کرنے والے کو بھی آزماتا ہے اور جو پھر ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ معافی کا موقع دیتا ہے۔ تو فرمایا لیکن دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور فوراً تیز ترین دعاؤں کی قبولیت میں سے ایک دعا ہے۔ اور دوسرا فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ جب بندہ سفر میں ہو، جائز مقصد کے لیے سفر کر رہا ہو تو اسے سفر کے اندر ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نمازوں کا وقت آئے نماز پڑھنی چاہیے اور دعائیں جائز کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا دعوت الوالد علی ولدہ، تیسرا وہ انسان والد باپ جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور زندہ ہو تب بھی
جب اس کا والد دنیا سے چلا جائے تو والد کے لیے وہ استغفار کرے، والد کی طرف سے صدقہ دے، اس کی قبر پہ حاضری دے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ اس سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجات کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان الحمدللہ ہم نماز پنجگانہ پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا مانگتے ہیں۔ جب مکمل نماز پڑھ لیتے ہیں پنجگانہ، ہم پھر بھی دعا مانگتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی دعا مانگتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ لیا پھر دعا مانگتے ہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کا مفہوم ہے مخالف کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے ہیں، الہی کیف ادعوک وانا عاص، یا اللہ میں تجھے کیسے دعا مانگوں، میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں۔ یعنی انسان کو جب پتہ ہو یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی وہ کر بیٹھے، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف آواز آ رہی ہو پھر بھی وہ نماز کی طرف نہ آئے، لیکن بحیثیت مسلمان جب اس کا ضمیر اسے کہے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب وہ اپنے فرض کو ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے ندامت کے ساتھ۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے کیسے دعا مانگوں، میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں، وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ کریم، یا اللہ پھر اس کے سوا میرے پاس چارہ بھی کیا ہے، میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی کریم ہے ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے بھی نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ای الدعاء اسمع، حضور سے عرض کیا گیا وہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ، وہ کون سا وقت ہے کہ دعا بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل لآخری، فرمایا کہ رات کا آخری پہر یعنی تہجد کا وقت، فرمایا کہ یہ مقبولیت کے لمحات میں سے، دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے یہ افضل ترین وقت ہے تہجد کا وقت۔ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے جلد قبولیت کا تاج پہناتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد الآخر فلیتعوذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو یعنی نماز پڑھ کے جب فارغ ہو، پھر وہ اللہ کی چار باتوں سے پناہ مانگے، چار دعائیں مانگے، من عذاب جہنم، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے، ومن فتنة المحیا والممات،
اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے وہ پناہ مانگے اللہ کی۔ وَمِن شَرِّ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال جو کانا دجال آئے گا، فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگے۔ تو پتہ چلا کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، صحابہ کا معمول ہے، اور اللہ کے مقرب اور انعام یافتہ بندوں کی مبارک سنت بھی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور ہر فرض نماز کے بعد یوں دعا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب چونکہ یہ الفاظ طویل تھے ذرا، تو اس لیے اب مختصر کر کے ہم نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ احادیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں جو حضور ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات وحدہ لا شریک ہے اپنے ذات صفات کے اندر، اور تیرے لیے ہی بادشاہی ہے، اور تیرے لیے حمد ہے، تعریفیں تمام تیرے لیے ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چیز کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چیز کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی کا کوئی مال کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو دعاؤں کے لیے دعا مانگتے وقت اپنا ہاتھ اٹھاتے، اس قدر اپنا ہاتھ بلند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغلیں ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے۔ میں اور آپ جتنا بھی غسل کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، باڈی سپرے لگا کے آئیں، لیکن ایک طبعی اور فطرتی طور پہ زیر بغل ایک سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر بغل آپ جب کبھی اٹھاتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی بغلیں جو ہیں وہ نور کی طرح اور چاندنی کی طرح چمکتی دھمکتی نظر آتی تھی، اور ان سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ تو حضور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ دعا کا سنت طریقہ بھی ہے کہ دعاؤں کرتے وقت ہاتھ اتنے بلند کریں کہ آپ کے سینے کے ایکول اور برابر ہو جائیں، آپ کی چھاتی کے برابر ہوں کم سے کم، پھر انسان جتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت تھی، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح وجہہ۔ حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نیچا نہ کرتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ نہ پھیر لیتے تھے۔ اس لیے ہم ہر فرض نماز کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر دعا کو اپنے چہرے پہ بھی پھیرتے ہیں۔ یہ ہر جو عمل ہے یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت ابو معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کردہ غلام، یہ اپنے غلام کو آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں ابو معبد کو کہ عہد نبوی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر بالجہر کرنا رائج تھا، یعنی فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرنا یہ رائج تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ابھی یہ عمر کے اندر چھوٹے تھے، سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، فرماتے ہیں کہ اب میں گھر میں ہوتا تو میں لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو اس سے جان لیتا تھا، جب میں ذکر سنتا تھا تو سمجھ آتا تھا کہ نماز ہو گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد بآواز بلند ذکر کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا اور حضور کی سنت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے یا مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو میں اپنی شان کے مطابق اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت کے اندر لوگوں میں اجتماع میں مجھے یاد کرے، پکارے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں فرشتوں کی جماعت کے اندر اپنی شان کے مطابق اس کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، امام احمد، ابن حبان، ابو یعلا، طبرانی نے روایت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بزرگی والے اور سخاوت والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، مساجد میں ذکر کی مجالس منعقد کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کوئی مسلمان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن دو باتیں ہیں، اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو اللہ فوراً ہی دنیا میں ہی اس کی دعاؤں کا ظہور کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کا نتیجہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ اس کی دعاؤں کو اس کے لیے آخرت کے اندر اجر اور ثواب کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، جو اس کے گناہوں کی خطاؤں کی کفارہ بن جاتا ہے، اس کے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے جس قدر اس نے دعائیں مانگی ہوں۔ معروف بزرگ اللہ کے ولی مالک بن حارث کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ذکر الہی میں ایسا مشغول ہوا کہ اسے دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ رہی، یاد ہی نہ رہا، اتنا ذکر کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر اتنا مشغول ہوا، فرمایا کہ اللہ اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ دعا کے اول اور آخر میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھا کرے۔ دوسرا فرمایا کہ حرام سے اجتناب کیا جائے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچایا جائے۔ اکثر حدیثوں میں ذکر یہی آیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ اس کا پیٹ لقمہ حرام سے خالی ہو، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حرام کی روٹی نہ کھائے، باقی حرام کا کپڑا بھی پہن لے، جتنی بھی نہیں، جو پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لباس بھی حلال کا ہو، اس کی زندگی کی تمام ضروریات جو ہیں وہ ذریعہ حلال سے ہوں، تو یہ مطلب ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے اندر جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ ہوتی ہے لقمہ حرام یا حرام کی آمیزش، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اندر سب سے زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک بھی لقمہ حرام کا ہے، 40 دن تک اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ علامان لفید واجب الاحترام دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ تمام چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آخر میں ایک معروف واقعہ کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جائے
اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا، بارش نہ ہو رہی تھی، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کم و بیش 70,000 یا 70,000 سے زائد افراد لے کر آپ میدان میں چلے گئے، اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ اپنی رحمت برسا، ہم پہ کرم کر۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک انتہائی گناہ گار شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے کم و بیش میری نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، اس کو کوئی اس مجمع سے نکل جائے، میں اپنی رحمت برسانا شروع کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں اس مجمع سے نکلا تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ فوراً ہی آسمان پہ کیا دیکھا کہ بدلی چھا گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ، کوئی شخص مجمع سے باہر نکلا بھی نہیں اور بارش برسانا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے میں بارش برسا رہا ہوں۔ پہلے وہ توبہ گناہ گار شخص تھا، لیکن اب اس نے سچی توبہ کر کے وہ میرے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا پروردگار عالم، وہ بندہ کون ہے، مجھے بھی دکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا اس وقت میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ توبہ کر کے میرے مخلص بندوں میں شامل ہو گیا ہے، اب میں اسے کیسے رسوا کر دوں۔ ایک شخص نے کئی بار توبہ کی پھر توڑ دی، کئی بار توبہ کی پھر توڑ دی، کم و بیش 70 مرتبہ توبہ کی اور پھر اس نے توبہ کرنا چھوڑ دیا۔ خواب کے اندر اسے کہا گیا کہ تو نے توبہ کرنا کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ توبہ کا ارادہ کیا، لیکن پھر میں نے گناہوں کی زندگی اختیار کر لی۔ اللہ نے فرمایا بندے، توبہ کرنا تو نے چھوڑا ہے، لیکن معاف کرنا میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا ہے، میری رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تو جب ساری دنیا کے دروازے رات کو بھی بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔